آج وہ شیعوں کا ایک ناپاک بدبودار ذاکر بھونک رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بول رہا ہے یا بھونک رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. سارے بولے. اس کو لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر الوی. الوی نہیں، الوا، کیونکہ جو الوی ہوگا وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو فضیلت دیتا ہو. جو فاروق اعظم کو فضیلت دیتا ہوگا وہ الوی ہو سکتا ہے. وہ کوئی الوا ہے، کوئی بدبودار، کوئی متا کی پیداوار، کوئی حرام زادہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونک رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بھونک رہا ہے. وہ یہ بھونکنے کا لفظ میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ یہ ایمانی تقاضا ہے. نہ صرف ایمانی تقاضا ہے، یہ قرآن کا بھی پیغام ہے. کیوں؟ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، اصحاب کہف کا کتا جس کا اللہ کریم نے قرآن میں سورہ کہف میں ذکر کیا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اللہ کے ولیوں کا ادب کرنے والا کتا جب ان کے غار کے باہر گیا ان کے ساتھ ساتھ تو اس نے اپنے دونوں بازو آگے پھیلا دیے. اللہ کریم نے اس کے اس انداز کو قرآن میں محفوظ کر دیا. وہ کتا ہے، رذیل جانور ہے، مگر اس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ، اصحاب کہف کے ساتھ ہے. اصحاب کہف کی وہ تعظیم کرتا تھا، ان پر بھونکتا تو کتا تھا، لیکن دنیا کا کتا ہو کر وہ اصحاب کہف پر بھونکتا نہیں تھا، اصحاب کہف پر نہیں بھونکتا تھا. مگر یہ کون سے کتے ہیں؟ اصحاب رسول پر بھونک رہے ہیں. اور اصحاب رسول اور پھر سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین، اللہ اکبر، جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، ان پر بھونک رہے ہیں. تو سنیں وہ کون سے کتے ہیں. فرمایا جو میرے صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ کون ہے؟ حدیث پاک میں کیا ہے؟ فرمایا وہ کلب من کلاب النار، وہ دوزخ کے کتوں میں سے کتا ہے. وہ دوزخ کے کتوں میں سے. یہ جو ذاکر ہو یا کوئی واعظ ہو، کوئی مولوی کہلاتا ہو، کوئی پیر کہلاتا ہو، کسی ایک صحابی کے خلاف اس نے اگر کوئی لفظ نکالا تو وہ جہنمی کتا ہے. سارے بولو. جو نہیں بول سکتا وہ مسجد سے باہر چلا جائے. جو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. یہ فیصلہ ہے ہمارے ایمان کا. تو وہ ڈاکٹر الوا جو ہے وہ اب بھونک رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کے خلاف اور کہہ بھی رہا ہے کہ یہ بڑے جگر کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. ہم نے کہا قسم بخدا صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور محبت ہمارے قلوب میں اتنی ہے، کوئی کتنا ہی بدبودار تمہارا ذاکر ہو اسے سامنے لے آؤ، اگر اس کا جگر پتا پگھلا کے نہ رکھ دے تو پھر کہنا لے آؤ اس کو. وہاں پیچھے بیٹھ کے بک بک کرتے ہو صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف. صحابہ کے خلاف زبان درازی کی اجازت امت مسلمہ وطن عزیز پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بھونکنے والوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. اور حکومت وقت جو یہ رافضی وہ زلفی بخاری گود میں بٹھایا ہوا ہے عمران خان نے، اور اسی طرح رافضیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جب محرم الحرام آتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایام بھی آتے ہیں، ان کا تو عظمت کے ساتھ تذکرہ نہیں کرتے. اور یہاں جناب محرم الحرام آیا تو موبائل سروس بھی بند ہے، یہاں جناب بجلی بھی نہیں جاری، یہاں ہر چیز کی فراوانی ہے. تھوڑے سے لوگوں کے لیے، بالکل اقلیت میں جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ان کو جناب پروموٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ کر دیا جاتا ہے. میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات ہوتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے، اس وقت سہولتیں نہیں دی جاتی. تو اس لیے اہل سنت و جماعت آپ کا حق ہے کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کا بھی دفاع کریں اور اہل بیت کی عظمت کا بھی دفاع کریں. اور یہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اور جو صحابہ کے خلاف کوئی بھونک کے نہیں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا، ذمہ دار ہوں، منبر پر بیٹھ کر آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ لفظ بولے نہیں، وہ بولتا نہیں ہے. جو صحابہ بولتے تو وہ ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں. اور وہ دنیا کا کتا بھی نہیں ہے، دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے اس کی. وہ اللہ نے جہنم کا کتا رکھا ہے، وہ جہنم کا کتا ہے. کیا ہے وہ؟ کلب من کلاب النار. سمجھ گئے بات؟ کسی کو کوئی شک ہو، کوئی شک ہو، کسی صحابی کے بارے میں بھی بات نہیں سننی. قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات کرے
صحابہ کرام کے خلاف بات کرے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضور نے خود لعنت بھیجی ہے، حضور نے خود لعنت بھیجی۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ کی بھی اس پر لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت۔ آئیے شامل ہو جائیں سارے، جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے خلاف بھونکے اس پر اللہ کی بھی اور اس پر فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور ہماری طرف سے اس پر ساری کائنات کے ذروں، ستاروں، آسمان و زمین کے وزن سے زیادہ لعنت طے ہو گیا۔ آج کے بعد کسی ایسے آدمی سے ہاتھ نہیں ملانا جو صحابہ کا دشمن ہے۔ ڈاکٹر الوا، شیعوں کے بدترین بدبودار ذاکر، جو بھی ہو، سب کو ہمارا پیغام ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور تمام صحابہ، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھونک، سب سے پوچھ رہا ہوں، نہیں سن سکتے۔ جواب دینا ہم پر فرض ہے، اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں، اور ہم بالکل اس معاملے میں بے قابو ہیں۔ کوئی صحابہ کا گستاخ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ پاکستان کا بھی بدترین دشمن ہے۔ پاکستان کے امن کو اگر بچانا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم، صحابہ کی تعظیم، اہل بیت اطہار کی تعظیم۔ کسی کے خلاف بھی ادھر بولنے کی اجازت نہیں ہے، تعظیم کرو۔